سے محروم کیا، چھین لیا، اور یہ ان کا دوسرا فیصلہ تھا جو جمہوریت کے قتل کے مترادف تھا۔ اب وہ دیکھیں دنیا میں کہیں دنیا میں وہ قاضی فائز عیسیٰ منہ دکھانے لائق نہیں ہے، وہ پبلکلی کہیں پھر نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر اتنی لعنتیں برساتی ہیں قوم کے جو ہمارا پاکستانی ہے، چاہے وہ پاکستانی پاکستان میں ہے، چاہے وہ پاکستانی دنیا میں ہے، تو اس کا محاسبہ تو ابھی بھی قوم کر رہی ہے اور کرتی رہے گی بدستور۔ یہ تاریخ اس کی جو ہے خود اس کا سبق حساب لیتی ہے۔ اب آ جائیے، آپ دیکھیں دو فیصلے جو کیے ہیں انہوں نے، ایک انہوں نے جو 26ویں ترمیم جس بے حیائی اور ڈٹھائی اور بے غیرتی سے کی، اس کا شاخسانہ میں نے بتا دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اب انہوں نے، ان کے پاس 2/3 تو تھی نہیں، سب کو علم ہے کہ 2/3 نہیں تھی کسی ان کے پاس۔ اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈتے ہوئے سینٹ میں آئے اور ان کو لابی سے نکال دیا اور ویل چیئرز پر لے کر آئے، ویل چیئرز پر سینیٹرز کو لے کر آئے۔ ہمارے ایم این ایز کو جس طرح سے اٹھایا گیا، سعد اللہ بلوچ کو، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی اور 16 سالہ بیٹی کو اس کو اغوا کر کے اٹھایا گیا۔ لوگوں کو 3 ارب روپے جو ہے ایم این ایز کو آفر کیے گئے، اور بالآخر کیا ہوا کہ ہمارے 5 ایم این ایز جو ہے انہوں نے جو بھی خرید لیے، جس طرح سے بھی کر لیا، سینیٹرز کو بھی لے لیا، اور 2/3 کھینچی تانا سے جس طریقے سے انہوں نے بنایا، اس میں جو ہے آئینی 26ویں ترمیم کی بنیاد رکھی، اور 26ویں ترمیم اس سے آئین کی بالکل منہدم کر دیا گیا۔ جو 3 ستون تھے آئین کی، جو روح تھی، جو بنیاد تھی، ایک ستون کو منہدم کر کے انہوں نے تابع کر لیا، ایگزیکٹو کے تابع لے لیا، غلامی میں لے لیا۔ اب نہ صرف یہ کہ اس میں عدلیہ کو لے لیا، بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی دوام دے دیا۔ جو شخص ریٹائر ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر، جنوری 2025 میں ریٹائر ہو چکا ہے، وہ 26ویں ترمیم کے پاداش میں وہ کنٹینیو تسلسل سے جاری و ساری ہے، اس لیے کہ وہ اس میں مندرج کر دیا گیا 26ویں ترمیم میں کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنر نہیں آتا ممبر، تب تک یہ جاری و ساری رکھیں گے۔ یہ بھی فسطائیت کی ایک نئی انتہا ہے جس کا ارتقا کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس دنیا میں کہیں ملٹری کورٹ، سیولینز کا ملٹری ٹرائل کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ملٹری کورٹس کو عدالت کہا جا سکتا ہے، یعنی سنتا کوئی ہے اور فیصلہ کمانڈر کرتا ہے۔ یہ ہم نے ریویوز نظر ثانی کر رکھی ہیں۔ یہ بھی ایک فسطائیت کی انتہا ہے۔ اور پھر کل والا فیصلہ جو ہے، کل کا فیصلہ دیکھیے گا کہ اس نے تو جمہوریت کا قتل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو متناسب نمائندگی کا تصور تھا، جو مخصوص نشستوں کے بارے میں 80 مخصوص نشستیں بندر بانٹ کر کے جیسے بوٹی ہو، یعنی آپ کیا، یہ جس طرح سے مال غنیمت ہو اس طرح سے بانٹ دی گئی ہے۔ ابھی جیسے سلمان نے کہا کہ جس کی ایک نشست ہے اس کو 2 سینیٹر دے دیے گئے ہیں، اور جہاں ہماری 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہے خیبر پختونخوا میں، ہمیں 0 سینیٹر وہاں سے ملے گا۔ تو یہ ایک نئی انہوں نے جو ہے نہج پر لے جا کر اور 2/3 انہوں نے کی ہے۔ اس سے زیادہ بدترین اور بدنما جو ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اور یہ کلنک کا ٹیکہ جو ہے یہ ان کے ماتھے پر جس طرح سے سجایا گیا ہے، یہ تاریخ اس کا جو ہے یقیناً مواخذہ کرے گی۔ یہ جمہوریت کا قتل ہے، اور اس کو نہ قوم گوارا کرے گی، نہ کوئی اس میں ماننے کو تیار ہے۔ ہم یقیناً اس پر جو ہے اپنا لائحہ عمل آئندہ بھی دیں گے، لیکن پاکستان کی قوم کے، پاکستان کی عوام کے، پاکستان کی خواتین کی، پاکستان کی اقلیتی جو ہماری برادری ہے، ہم ان کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے حق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کبھی اس میں ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی عدالت کو یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنی ہے، کاش کہ ہماری 26ویں ترمیم ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے، ہم نے ہی نہیں چیلنج کی ہوئی، دیگر جماعتوں نے اور طبقات نے بھی کی ہوئی ہے۔ او بھائی 26ویں ترمیم کو پہلے سن تو لو،
کیا یہ 26ویں ترمیم قانون کی آئین کی روح کے مطابق بھی ہے یا اس کی روح کو ہی مجروح کرتی ہے گرانڈ نارم کو؟ اگر 26ویں ترمیم ہی بنیادی طور پر کالعدم متصور کر دی جاتی ہے تو پھر جو کچھ آپ ترامیم کرتے چلے جا رہے ہو یہ فسطائیت کی انتہا ہے۔ اب عدالت کی پیکنگ ہو رہی ہے، عدلیہ کو پیکنگ کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، ہائی کورٹوں میں من پسند ججز بنائے جا رہے ہیں، ایک جوڈیشل کمیشن جو بنایا ہے اس میں حکومت کے 12 لوگ ہیں جو ساری چیزیں اپنے من پسند جو ہے لوگوں کو لا رہے ہیں۔ تو یہ جس ملک میں عدلیہ کو اس طرح سے تباہ کر دیا جائے وہ قومیں اور وہ ملک جو ہے وہ پھر زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہ تاریخ ہی بتائے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان اس وقت یہ حکومت یہ 3 سال میں کر چکی ہے یا کر رہی ہے، یہ اس کا صدیوں تک جو ہے ہمارا خمیازہ بھگتتی رہے گی اور ہماری قوم اس کا جو ہے بھگتے گی، اس کا جو ہے اندازہ کرے گی۔ اور اب میں بچر صاحب اسمبلی ممبر وہ دے رہے ہیں وہ کرتے ہیں، بچر صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، کھوسا صاحب ہمارے MNA نذیر کھوسا صاحب، فارمر گورنر انتظار پنجوتا صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ پریس ٹاک کی ہے۔ اور میں ایک چیز چونکہ کل سے آپ کو سارا پتہ ہے کہ ایک 26th امینڈمنٹ کا اثر باہر ہے اور ایک اسمبلی کے اندر بھی ہے، وہاں پہ بھی سمجھیں کہ ہم ایک ایسی فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے بجٹ دیا 53 ارب کا 5335 ارب روپے کا، اور اس کے بعد جس طرح مسلسل یہ جھوٹ بولتے رہے اور ہم نے احتجاج کیا، اور میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ احتجاج ہمارا حق ہے اور آپ ہماری آواز نہیں دبا سکتے۔ میرے ساتھ جتنے MPs اس وقت موجود ہیں، 26 MPs کو رات انہوں نے سسپینڈ کیا، شب خون مارا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کی جو رولنگ ہے 2 دن پہلے وہ سیٹنگ تھی ہمارے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، آپ اس طرح کریں گے تو ہم یہ کریں گے، تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کریں، کیونکہ ہم اس فسطائیت کی گورنمنٹ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر آئسولیٹ ہے، ہمارا لیڈر اڈیالہ میں ہے، اور اڈیالہ اس چیف منسٹر جو کہ فارم 47 کی چیف منسٹر ہے اس کی ڈومین میں آتا ہے۔ تو ہم نے احتجاج کیا، انہوں نے معطل کیا، انہوں نے ہمارے اوپر جرمانے لگائے، اور انہوں نے ریفرنس بھیج رہے ہیں 26 MPs کا الیکشن کمیشن کو۔ آج ہم دوبارہ گئے اسمبلی تاکہ ہم یہ بتائیں کہ ہم احتجاج اسمبلی کے اندر دوبارہ آپ کے سامنے کریں گے، اور ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہم پارلیمانی نارمز کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جس کو آپ ختم کر رہے ہیں، اور آپ سول ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آج انہوں نے، میں آپ کو اسپیکر صاحب کو میں مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ جس رولز اور پروسیجر کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ پابند ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کو فلور دینے پہ۔ آپ نے فلور 3 دفعہ کہنے کے باوجود نہیں دیا۔ کیا آپ کو ادھر رولز نظر نہیں آتے؟ کیا اسپیکر صاحب آپ کو وہ رول نظر نہیں آتے کہ جب آپ عظمہ بخاری صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب جو کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے حکومت کے حق میں اور ہمارے لیڈرز کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان پہ کیا آپ کا رولز اور پروسیجر نہیں جاتا؟ مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ بے بس ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نہیں جھکیں گے۔ ہمارے 26 بندے آپ نے سسپینڈ کیے ہیں، 20 لاکھ روپے آپ نے فائن کیا ہے، اور اس کے بعد آپ ریفرنس بھیج رہے ہیں، آپ بھیجیں۔ آپ نے آج دن تک ہمارا پارلیمانی لیڈر تو نوٹیفائی نہیں کیا۔ آپ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی لیڈر کی بات MPs نہیں مانتے؟ دیکھیں، آپ فسطائیت چلائیں، آپ پورے پنجاب میں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ہم اس کے خلاف لڑیں گے۔ میں نے کل بھی آپ کو یہ بتایا کہ ہم بطور احتجاج اسمبلیز میں بیٹھے ہیں اور ہماری سیٹیں ہم سے چھین لی گئی، اور 26 امینڈمنٹ کے بعد سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ اگر آج آپ ہمارے لیے اسمبلی کا فلور بھی بند کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، ہمارے لیے یہ سیٹیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ہم کبھی بھی کمپرومائز احتجاج نہیں کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جی، میرے ساتھ بیٹھے ہیں
پنجوتا صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب, کھوسا صاحب, بسرا صاحب بیٹھے ہیں, خوش قسمتی سے سب کے لرننگ لا گوئنگ ہیں. تو ہم مشورہ کریں گے. ہم نے کیا کچھ نہیں, لیکن ہم یہ مشورہ کریں گے کہ کیا جو ریفرنس بھیج رہے ہیں اس پہ ہمارے جرمانے کا تو اثر نہیں پڑے گا. پھر ہم کورٹ میں جائیں گے, ہم اپنی لا جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ مشورہ کر کے ہم پھر آگے جائیں گے.